بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایاز بن غنم دومۃ الجندل کی مہم میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ اس شہر کو زیر کرنے کے لیے ان کی ہر کوشش ناکام رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایاز بن غنم کی مدد کا پیغام پہنچا تو وہ میدان پر حملے کا سوچ رہے تھے، مگر ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد ناگزیر تھی۔ کچھ دیر سوچ و بچار کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھیجا، ایاز ذرا صبر کرو، تلواریں لہراتے دستے برق رفتاری سے تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدین کو عین التمر کا امیر بنایا اور خود محض 6000 سواروں کے ساتھ دومۃ الجندل کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ کے سپاہیوں کا یہ مختصر سا لشکر ہوا سے باتیں کرتا ہوا صرف 10 ہی روز میں رکیدر بن مالک کے سر پر پہنچ گیا۔ ناظرین، یہ وہی رکیدر بن مالک تھا کہ جس نے رسول خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اکڑ دکھائی تھی، اور جس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ پکڑ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر چکے تھے۔ اس وقت اس نے اپنے رویے پر معذرت کر کے اطاعت قبول کر لی، مگر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ گستاخ پھر سے مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا۔ دومۃ الجندل میں اس وقت رکیدر کے لشکر کے علاوہ بڑے بڑے عیسائی قبائل اور بت پرستوں کے جنگجو بھی بھاری تعداد میں موجود تھے۔ رکیدر بن مالک کو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے جودی، ودیعہ اور دیگر سالاروں کو مشورہ دیا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی مہارت میں جواب نہیں رکھتے اور فتح ہمیشہ انہی کے قدم چومتی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے۔ مگر جودی اور اس کے دیگر سالاروں کا چونکہ کبھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پالا نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ جنگ کرنے کے لیے اڑے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر لشکر طویل سفر کے بعد یہاں پہنچا ہے، لہٰذا بہت تھکا ہوا ہوگا، اس لیے اسے شکست دینا مشکل نہیں۔ ناظرین، یوں دومۃ الجندل کے باہر میدان سج گیا۔ جودی اور ودیعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آئے، جبکہ ابن حضرجان اور ابن الایہم ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل میں مدائن کی فکر تھی، جہاں وہ کام ادھورا چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے وہ جلد از جلد دومۃ الجندل کا قصہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سواروں کو عرب جانے والے رستوں پر متعین کیا اور اپنے باقی بچ جانے والے مختصر سے لشکر کے ساتھ دونوں بازوؤں کو پھیلا کر دشمن پر حملہ کرنے اور دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دیا۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ جودی اور ودیعہ کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو کم تھا، تعداد میں کم، تھکا ہارا دشمن پر اتنی شدت اور جارحیت کے ساتھ حملہ کیا کہ اور آسان ہدف سمجھ کر اپنی فتح کو یقینی سمجھ بیٹھا تھا، اس قہر انگیز حملے کی تاب نہ لا کر تنکوں کی طرح بکھرنے لگا۔ مقابلہ تو دور کی بات، الٹا انہیں جان کے لالے پڑ گئے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیل میں جودی اور ودیعہ کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ جب عیسائی دستوں نے اپنے سرداروں کا حشر دیکھا تو انہیں عافیت اسی میں نظر آئی کہ بھاگ کر قلعے میں پناہ لے لیں۔ دوسری طرف ایاز بن غنم دشمن سے برسرے پیکار تھے۔ فریقین کے درمیان سخت مقابلہ جاری تھا اور رکیدر نے ابن حضرجان اور ابن الایہم کی مدد کے لیے قلعے سے تازہ دم فوجی دستے بھجوا دیے، جس سے دشمن کا پلہ بھاری ہو گیا اور ایاز بن غنم کا لشکر پسپا ہونے لگا۔ اس صورتحال میں چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایاز بن غنم کی مدد کو آتے، مگر وہ تو اس سارے منظر سے لا تعلق نظر آ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رویے پر ایاز بن غنم پریشان اور دشمن حیران تھے۔ دشمن اب تک حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے کافی آگے بڑھ چکا تھا اور اس محاذ پر اسے اپنی فتح بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، مگر اس وقت وہ ہوا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی۔ دشمن اور دوست دونوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لا تعلق کھڑے ہونے کی وجہ سمجھا چکی تھی،
مگر اس وقت دشمن کو بہت دیر ہو چکی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواروں کے ساتھ برق رفتاری سے حرکت میں آ کر دشمن کے عقب پر خوفناک حملہ کر چکے تھے۔ اب میدان جنگ کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ عیسائی لشکر کے سامنے ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی تھے اور پیچھے اور بازوؤں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے اسے گھیر رکھا تھا۔ ناظرین، جب حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی چال سمجھ آئی تو وہ اش کر اٹھے۔ ان کے ٹوٹے ہوئے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے پلٹ کر دشمن پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن گھبرا کر پیچھے بھاگا، مگر پیچھے کہاں بھاگتا، عقب میں تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مجاہدین کا قیامت خیز حملہ جاری تھا۔ ابن حضرجان اور ابن الاہم کو بچاؤ کی اور صورت شاہراہ عرب کی طرف فرار میں نظر آئی، مگر انہیں کیا پتہ تھا کہ وہاں تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی کب سے ان کے منتظر تھے۔ دشمن چاروں طرف سے پوری طرح گھر چکا تھا، ہر طرف موت ہی موت تھی۔ ابن حضرجان اور دیگر دشمن سرداروں اور سپاہیوں کی واحد امید قلعہ تھا۔ وہ قلعے کے دروازے تک پہنچنے کی جان توڑ کوشش کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کے دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ عیسائی لشکر کا بیشتر حصہ فنا کی گھاٹ اتر چکا تھا۔ قریب تھا کہ دشمن کے بچے کچے فوجی بھی مجاہدین کے ہاتھوں مارے جاتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جنگی چال چلی۔ آپ یوں پسپا ہونے لگے جیسے دشمن کے بے پناہ دباؤ نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہو۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہیں قلعے کے دروازے تک پہنچنے کا امکان نظر آنے لگا۔ عیسائیوں نے اور زور لگایا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید پسپا ہو گئے۔ آخر دشمنوں کے لیے قلعے تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا۔ رکیدر جو قلعے کے ایک برج سے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس نے فوراً قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا تاکہ اس کا بچا کچا لشکر قلعے میں آ سکے۔ پھر یوں ہوا کہ ابن حضرجان اور ابن الاہم نے زندگی کی تلاش میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے کا رخ کیا۔ ناظرین، اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن آگے بھاگ رہا تھا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے تھے۔ جب تک دشمن کو بات سمجھ آئی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہو چکے تھے۔ قلعے کے محافظوں کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کب قیامت ان کے سروں پر پہنچ گئی۔ جب رکیدر اور اہل قلعہ کے ہوش ٹھکانے آئے تو شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ رکیدر کو اس کے تمام محافظوں اور سرداروں سمیت گرفتار کیا جا چکا تھا۔ جب رکیدر کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے رکیدر، تو میرا نہیں، رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجرم ہے۔ تو نے نبی کریم سے بدعہدی کی، تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ناظرین، یہ اگست 633 عیسوی کا ایک خوشگوار دن تھا جب دومت الجندل پر اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ ناظرین، دومت الجندل کا قصہ نمٹانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس تیزی سے گئے تھے اسی تیزی سے واپس ہرا لوٹ آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری عمر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ عالم اسلام کے اس عظیم صحابی، مجاہد، سپہ سالار اور جرنیل کی تمام خواہشیں پوری ہوئیں، مگر ایک خواہش پوری نہ ہو سکی، جو شہادت کی خواہش تھی۔ ساری عمر اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے عظیم سپہ سالار نے ہر خطرے کا سامنا کیا، مگر شہادت نہ ملی۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر زخموں کے نشان نہ ہوں، مگر مجھے جہاد کرتے ہوئے شہادت نہ ملی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ پھر یہ اللہ کی تلوار کس طرح ٹوٹتی؟ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 642 کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی اور جنگی فتوحات کے واقعات کی سیریز کا اختتام ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔